ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں، مجھے یہ بتلائیے کہ میں اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود بھیجا کروں؟ تو آپ فرماتے ہیں ما شئت، کہ جتنا تو چاہے۔ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول الربع، چوتھا حصہ، اپنی دعا کا چوتھا حصہ آپ پہ درود بھیجا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، اگر تو اسے بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنی دعا کا آدھا حصہ النصف، اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پر درود بھیجا کروں؟ تو آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن تو اس کو اور بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول پھر میں ایسا کرتا ہوں الثلثین، کہ میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ، اگر دعا کے 3 حصے ہیں تو 2 حصے آپ پر درود بھیجا کروں، اور جو باقی بچے اس میں دعا کر لیا کروں، تو یہ بہتر ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں تو اس سے بھی بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو آپ پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنی ساری دعا ہی آپ پر درود بھیجا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو اپنی ساری دعا ہی مجھ پر درود بھیجا کرے اور تو دوسری دعائیں نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تو یہ چیز تمہارے غم و آلام کے لیے کافی ہو جائے گی اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہم چاہتے بھی کیا ہیں کہ اللہ ہمارے غم و آلام کو دور کر دیں، پریشانیوں کو دور کر دیں اور ہمارے گناہ بخش دیں۔ یہ تو بہت بڑے ٹارگٹس ہیں۔ اب دیکھیے درود کے ساتھ انسان کا محبت اور پیار، انسان کی محبت اور پیار، اس کی عقیدت، انسان اگر دعا اپنی ساری کی ساری کبھی کبھار ہاتھ اٹھاتا ہے اور ساری کی ساری دعا ہی درود پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کے غم و آلام کو دور کر دیتے ہیں اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب درود جو مختصر درود ہے، مختصر ترین جو درود ہے، ہمیں کتاب و سنت سے ملتا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا درود بھی مسنون بیان فرمایا، اور جو الفاظ مسنون کے ہیں اور جو تاثیر اس کی ہے دوسرے الفاظ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا بنا دے۔